بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک ہے۔ اسلام نے بیٹی کی پرورش کرنے اور ان کی شادی کرنے پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بتانے کے لیے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں تھیں، اس نے ان تینوں بیٹیوں یا بہنوں کی کفالت لی اور ان کو ٹھکانہ دیا اور ان پر رحم کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اگر کسی کی 2 بیٹیاں یا بہنیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بیٹیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ صحابہ کرام نے 1 تک کا سوال کیا۔ اگر کسی کی بیٹی ہو، اسلامی شریعت کے مطابق رشتہ طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکے اور لڑکی کی قد کار، شکل و صورت، تعلیم و تربیت میں ہر ممکن تک مناسبت پائی جائے تاکہ دونوں میں ہم آہنگی، مطابقت و موافقت اور الفت قائم ہو سکے۔ بے جوڑ اور غیر مناسب رشتوں سے بچا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق پسندیدگی 2 طرفہ ہے۔ صرف لڑکے کو لڑکی پسند ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ لڑکی کو بھی لڑکا پسند ہونا ضروری ہے، پھر ہی دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور شادی کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں میں محبت اور مودت ہو اور ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ فرمان باری تعالی ہے، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس میں تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر شادی شدہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری کا بغیر اجازت نکاح نہ کیا جائے۔ انتخابی زوج کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں نظر انداز کر کے اکثر لوگ لڑکے کی مال و دولت کو دیکھ کر لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اگر لڑکے کے پاس مال و دولت کی بجائے ضروریات زندگی پورا کرنے کی استطاعت اور اچھا کردار ہو تو دونوں کی زندگی میں محبت اور سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسی نعمتیں بآسانی نازل ہو سکتی ہیں۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس ایسے شخص کا پیغام نکاح آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت زیادہ فساد اور فتنہ پھیلے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اچھا شوہر وہی ہوگا جو ذیل میں مذکور حدیث مبارکہ کے جملہ امور پر عمل کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارے، اسے برا نہ کہے، اور گھر کے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے۔ لہذا بہترین انتخابی زوج کے لیے معیار یہ ہونا چاہیے کہ مرد دیندار، اخلاق اور وسیع النظر ہو، اور اہل خانہ کو نیکی کی رغبت دلانے والا، حلال رزق کمانے والا، اور اپنے خاندان یعنی بیوی اور بچوں کی کفالت کا اہل ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانو، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نظر بہکتی نہیں اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کو کم کر دیتے ہیں۔ علاوہ عظیم مرد کو حلیم، بہادر، خوش خلق، عورت سے بھلائی کرنے والا، اس کے کاموں سے محبت کرنے والا، خصوصاً بیوی کے کاموں پر دل کھول کر داد دینے والا، احسان کرنے والا، ظلم و تشدد سے پرہیز کرنے والا اور
معاملات زندگی میں بہترین، منظم اور معاشی لحاظ سے خود کفیل ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اسی کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی چار دیواریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو تین چیزوں کا خیال کر لینا۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سی تین ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ یا ایسے گھر میں نہ کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اسی لیے اس کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو نیند آتی ہے۔ وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا، یعنی ماں باپ، بہن، بھائی، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شہر کے ظلم و ستم کو، اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کے نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہے جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے اور اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن و سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنی عیش و عشرت میں برابر کا شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرائے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر مت کرنا جہاں ان کے کنبے یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو، وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، خواہ ان کے پاس ہزاروں اونٹ کی قطاریں بھی کیوں نہ ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو ہی گیا۔ اس لیے اے شخص، ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور وہ خوش رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔